وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فارن فنڈنگ ٹیکنیکل نہیں سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی خیرات کا پیسہ سیاست کے لیے استعمال کرتی رہی۔ عمران خان مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ 8 برس بعد چور پکڑے گئے ہیں، عام معصوم ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے، یہ فیصلہ آیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فورن ایجنٹ ہیں، انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے، انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے، اور اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فورن فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ سوال آج آپ کو بتانے پڑیں گے 2018 سے لے کر 2022 تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا۔ 6% کی ترقی، کیا وجہ تھی کہ آپ اس کو منفی لے کر اور آپ اس کی ترقی کو آپ نے نقصان پہنچایا؟ کیا وجہ تھی کہ سی پیک کو آپ نے روکا؟ آپ کے منہ سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے عمران خان صاحب۔ ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب، یہ پیسے کی وصولی ہے، فورن فنڈنگ کی جو آپ نے لی ہے۔ کہتے ہیں میری وہاں کمپنیز تھیں، وہاں سے میں پیسے لاتا تھا، لوگ مجھے دیتے تھے۔ تم بڑے صادق اور امین، یہ تمہاری آج جو اصلیت کھلی ہے وہ لوگ آج روتے ہوں گے، آپ کو بددعائیں دیتے ہوں گے۔ ثاقب نثار نے سرٹیفکیٹ تو دیا، کالے کو سفید کرتے رہے، ہر کالے دھن کو سفید کرتے رہے، کیونکہ اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینا تھا۔ اور ادھر کچھ کالا نہیں ملا تو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد شہباز شریف چور ہے نا عمران خان صاحب، شہباز شریف کے خلاف ایک وصولی، ایک دستخط، ایک پیسہ آپ ظاہر نہیں کر سکے۔ فیصلہ آیا ہے، ثبوتوں کے ساتھ آیا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر عمران خان صاحب کو وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک آئین کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کی ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تمام ٹھوس شواہد موجود ہیں، فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا، آئندہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ نواز شریف الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے، وہ لندن میں گفتگو کر رہے تھے۔ عمران نیازی نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس میں وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ انصاف اور قانون کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ عمران نیازی کو نااہل ہونا ہے انشاءاللہ۔ قوم پوچھ رہی ہے نا کہ وہ جو چیک سائن کرائے جاتے تھے، ٹی بوائز کے نام پر پیسے آتے تھے، اور کہاں کہاں سے آئے ہیں پیسے، ڈکلیریشن فارم میں دستخط عمران خان خود کرتے تھے، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کا اور تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا مسلمہ یہ ارادہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ پارٹی اور اپنا جو ہے وہ ڈاکٹر سے مناسب سمجھیں گے، وہ ان کی واپسی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو الیکشن ہے، جو کیمپین ہے مسلم لیگ نون کی، وہ نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، مجھے بڑی امید ہے۔ آئین کہتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے، تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے جس میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تحریک انصاف نے پارلیمانی سیاست کے میدان میں اہم فیصلہ کر لیا، قومی اسمبلی کے تحلیل ہونے تک خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کو خدشہ ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی تو وفاقی حکومت گورنر راج لگا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے مطالبے پر قومی اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی برقرار رکھی جائیں گی۔ قانونی ٹیم نے پارٹی قیادت کو بتایا کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو الیکشن کمیشن صرف ان 2 صوبوں میں انتخابات کرائے گا اور وفاقی حکومت قائم رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں انتخابی شیڈول کے خلاف دائر درخواست 10 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی متفرق درخواست میں انتخابی شیڈول معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست زیر التوا ہے۔ عدالت 4 اگست کو درخواست پر سماعت کر کے نوٹس جاری کر چکی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کہتے ہیں کہ سندھ پر 15 سال سے حکومت کرنے والوں نے سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کیا۔ اداروں سے سوال ہے، اومنی گروپ کے خلاف تحقیقات کہاں گئیں؟ پیپلز پارٹی نئی حلقہ بندیوں میں جتنی مرضی ہیرا پھیری کر لے، پھر بھی کراچی سے اسے شکست دیں گے۔
ذرا بارش پڑ جاتی ہے تو ایک عذاب بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. 15 سال سے تم بیٹھے ہو حکومت میں, کوئی شرم ہوتی ہے؟ یہ سارا, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, کوئی مانے نہ مانے, میں جتنا اس کو غور سے دیکھتا ہوں, مجھے یہ پلانڈ ڈسٹرکشن آف کراچی بلکہ پلانڈ ڈسٹرکشن پورے صوبہ سندھ کی نظر آتی ہے. خدارہ اس سے ہماری یہ جو ان کے کیسز ہیں کورٹوں میں, وہ کورٹس کے ساتھ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ کیسز تو سن لیں کرپشن کے. وہ جے آئی ٹی جو بنی تھی منی لانڈرنگ کی, وہ اومنی گروپ کی, وہ گئی کدھر؟ وہ کس ٹیبل کے کھانے کے ڈرار میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ ساری دنیا کے پاس ہے, میں آپ کو ساروں کو بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی میں 80% شہریوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. اس شہر کے مسائل کی کسی کو کوئی فکر نہیں. بلدیاتی انتخابات میں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آئین میں 3 ترامیم کر لی جائیں تو ہو سکتا ہے پی 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 سے بھی اتحاد کر لیں. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پینے کا پانی دے دو خدا کے واسطے. وہ کہتا ہے ہمیں پینے کا پانی دے دو خدا کے واسطے. آپ 80% کراچی کا یہ مسئلہ ہے. اندوناک سچویشن پہ کسی کو کوئی فکر ہے؟ جواب ہے کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے, 2 سیٹوں پہ وزیر اعظم کی سیٹ چل رہی ہے. وہ کیا فیصلہ کریں, لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. پیپل آر دا بیسٹ ججز. 3 آئینی ترامیم پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے. میں آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرتا ہوں. کل پیپلز پارٹی اس والی بات پہ تیار ہو جائے, میں اس سے الحاق کر لوں گا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ نیپرا کی الیکٹرک کی سہولت کار بنی ہوئی ہے. کراچی میں فوری لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. الیکشن کمیشن اور مختلف پارٹیاں الیکشن سے فرار چاہتی ہیں. وہ ادارہ نور حق میں کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. آج تک کی تاریخ میں یہ بات نیپرا بھی نہیں بتا سکتی کہ کراچی کی اوریجنل کنزمپشن کتنی ہے, ضرور ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی ہے. آج کے زمانے میں بھی نیپرا کے پاس اگر ہے تو چھپاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ الیکٹرک کی سہولت کار ہے. ہیئرنگ کرتے ہیں, جعلی قسم کی ہیئرنگ ہوتی ہیں, ہماری باتیں سنتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد فیصلہ وہی کرتے ہیں جو کہ الیکٹرک کے مفاد میں ہوتا ہے. اور فیصلہ ان کے خلاف چلا جائے تو انڈرسٹینڈنگ سے کورٹ میں چلے جاتے ہیں. کورٹ میں نیپرا فالو اپ نہیں کرتا. تو یہ مافیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس مافیا کے ساتھ سب ملے ہوئے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک تو یہ کہ فوری طور پر ان کو پابند کیا جائے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں. اور ہائی کورٹ سے ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ الیکشن کو فوری طور پر منعقد کرنے کے لیے ڈائریکٹو جاری کریں ہائی کورٹ. اس لیے کہ مختلف پارٹیاں, الیکشن کمیشن یہ مل کر اب چاہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سے فرار اختیار کریں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ الیکٹرک کو 1000 میگا واٹ بجلی مفت میں دے رہے ہیں. کہ الیکٹرک کا مسئلہ گھمبیر ہے, اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجروں سے خطاب میں انہوں نے کہا, آئیے دکھاتے ہیں. 1000 میگا واٹ وفاقی حکومت فری میں بجلی دے رہی ہے. جی فری یعنی کہ پیسے نہیں دیتے ہیں تو فری ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اور 2100 میگا واٹ کی وہ بجلی بیچتے ہیں. تو جو آپ سے بل لیتے ہیں وہ صرف 1150 میگا واٹ کور کر رہے ہیں, باقی تو فری میں مل رہی ہے ان کو بجلی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 50% سے زیادہ سبسڈی اور لاسز اور ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وفاق کی حکومت کا قصور ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے بل رکے ہوئے, انہوں نے بل روکے ہوئے, بہت سارا گمبھیر مسئلہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے ٹاسک فورس, جس کے اندر یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں, اور ہم کچھ آربیٹریشن کروائیں گے. لیکن یہ کیونکہ ایک ہسٹورک یہ 2007-8 کا مسئلہ چل رہا ہے, اس میں بہت سارے لیگیسی ایشوز ہیں. کچھ ان کی باتیں بھی ایک دم بجا ہیں, کچھ شاید ان کی باتیں اتنی بجا نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 1000 میگا واٹ بجلی روز کے الیکٹرک کو فری میں جاتی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایک شخص نے رواداری ختم کر دی. پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے دشمن پیدا ہو چکے ہیں. لسبیلا حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلائی گئی. اقتدار ان کے پاس ہو تو سب اچھا, یہ سیاست نہیں کچھ اور ہی ہے. نئی نسل کو ایسی تربیت نہ دی جائے. خواجہ آصف سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. جو لوگ یہ کلچر کو فروغ دیتے ہیں وہ سیاسی ورکر نہیں ہیں, وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے لیے ان کو جو مرضی, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو یہ ملک قائم رہنا چاہیے ہمارے اقتدار کے لیے. اگر ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو باڑ میں جائے ملک, خدا نخواستہ. سر جھکنا چاہیے ان لوگوں کی یاد میں جو جان قربان کرتے ہیں وطن کے لیے. اداروں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ اٹس ناٹ پرمیسیبل. کل جو زبان استعمال کی گئی ہے اور شہیدوں کے متعلق زبان استعمال کی, ایک ایسے واقعے کے متعلق زبان استعمال کی
जिसको सोच के भी जो है इंसान की आंखों में आंसू आए। ये तो पॉलिटिकल बिहेवियर ही नहीं है, इसको सियासत नहीं कह सकते आप। सियासत के नाम के ऊपर ये एक धब्बा है। आपने महवर ही अपना जो है उसके लिए एक पूरी नस्ल तबाह कर रहे हैं, और उसका महवर जो है वो अब पाकिस्तान को दुश्मनों की अब सरहद के उस पार ये 15 मील या 20 मील के फासले पे जो सरहद है, पाकिस्तान को उस दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ऐसे दुश्मन जो है पैदा हो चुके हुए हैं जो उनका जो है काम कर रहे हैं। जब इस किस्म की रवायात ख़त्म हो जाएं, इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए, कोई ट्रेडिशंस ना रहें, तो वो माशरा नहीं रहता, वो हजूम बन जाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मिलके अपने सियासी सोच को ज़रा पीछे रख के एक नेशनल जो है एक स्पिरिट के साथ जो है अगर हम मिलके कोई इस्लाह कर सकते हैं तो। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया। सूबाई वज़रा को कौन कौन से महकमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। परवेज़ इलाही की काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़रा को महकमे भी अलॉट कर दिए। मियाँ असलम इकबाल को हाउसिंग और सनत, मियाँ महमूद रशीद को लोकल गवर्नमेंट के महकमे मिले। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेहत, मोहसिन लगारी को खजाना के कलमदान सौंप दिए गए। राजा यासिर को आला तालीम व IT, मुराद रास को स्कूल एजुकेशन के महकमे दिए गए। हसनैन बहादुर दरीशक को तवानाई व खुराक और मलिक तैमूर मसूद को स्पोर्ट्स एंड कल्चर के महकमे तफवीज़। खुर्रम शहजाद विरक को कानून व पार्लिमानी उमूर की वजारत मिल गई। सैयद अब्बास अली शाह को जंगलात और वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी दी गई। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर को दाखिला और जेल खनाजात के महकमे दिए गए। आसिफ नकई को एक्साइज एंड टैक्सेशन, अली साही को C&W की वजारत मिल गई। हुसैन जहानिया गर्देजी को ज़राअत, गजनफर अब्बास शीना को समाजी बहबूद के महकमे मिले। लतीफ़ नज़र को माइंस एंड मिनरल्स, राजा बिशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन की वजारत मिली। नवाबजादा मंसूर अली खां को रेवेन्यू, अंसर मजीद न्याजी को लेबर के महकमे दिए गए। मुनीब सुल्तान चीमा ट्रांसपोर्ट और शहाबुद्दीन लाइव स्टॉक के वजीर होंगे। सूबाई काबीना में ख्वातीन को नजरअंदाज किया गया, सिर्फ एक खातून को ही नुमाइंदगी दी गई है। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के किसी रुकन को भी काबीना में शामिल नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब के मशीर उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि हुकूमत किसी से इंतकाम नहीं लेगी। कानून के खिलाफ चलने वाले सरकारी अफसरों के मामले में कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब में नून लीग की हुकूमत ने 3-4 माह में तबाही कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में तरक्याती कामों का सिलसिला बहाल करेंगे। फ्लड रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। तासुब दिया जा रहा था कि शायद कोई तहरीक इंसाफ को ऐसा कोई इंतज़ामिया या उन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट करेगी कि जिसमें कोई ऐसी कोई इंतकामी कार्रवाई का तासुर दिया जा रहा था। ना ही हमारी क़यादत की इंतकामी सोच है और ना ही हमारी है। जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए कमेटी ऑलरेडी आपको पता है शफ़कत महमूद साहब की सरबराही में बना दी गई कि जो झूठे केसेस बनाए गए, जो भी कार्रवाई की गई PTI वर्कर्स के ख़िलाफ़, उनके केसेस तो ख़त्म कराने के हवाले से, और जो भी अगर अफसरान ने अगर कहीं किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसके हवाले से भी जो भी मामलात हैं उसको देखने के लिए कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है। 3.5-4 साल से हुकूमत में जो कोशिशें थी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को, उनकी तकमील के लिए जो है जल्द अज जल्द जो है वसाइल भी मुहैया किए जाएंगे और उनको प्रायोरिटी के ऊपर मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है। और इसके साथ साथ जो पिछले 2.5-3 महीनों में जो नून लीग की हुकूमत ने जो तबाही की है, जो तरक्की का अमल को जो रोका है, उसके हवाले से परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला में जो है पंजाब हुकूमत जो अपना नया सफ़र दोबारा स्टार्ट कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान को हुकूमत पंजाब का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। महकमे ताल्लुकात आमा के मामलात भी फयाजुल हसन चौहान के सुपुर्द कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फयाजुल हसन चौहान को हुकूमत पंजाब का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वो अपने लीडर इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन पर एतमाद किया। वह इमरान खान के विजन के पहरेदार हैं।
وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ پنجاب میں سیاسی اور دیگر شخصیات کو فراہم غیر قانونی سیکیورٹی فوری طور پر واپس لی جائے۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ میرا انشاءاللہ سب سے پہلا ٹاسک ہوگا کہ جو استحصال ہوا، جو زیادتی ہوئی پچھلے 3 ماہ میں، اس کا انشاءاللہ مداوع ہوگا۔ کارکنوں کے زخموں پہ مرہم رکھی جائے گی اور جن لوگوں نے یہ زیادتیاں کی ہیں ان کو اب بھگتنا پڑے گا۔ نہ صرف 10ویں محرم تک وہ ویٹ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ کارروائی شروع ہوگی۔ جس شخص نے بھی اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے ذرا سی بھی لائن کراس کی ہے، اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جس کسی نے بھی زیادتی کی ہے، میں بالکل نہیں بھولوں گا جو علامہ اقبال کے گھر پہ حملے ہوئے، جو ہمارے میاں اسلم اقبال میرے ذاتی گھر پہ چلیں، میں اپنا معاف کر دوں گا، باقیوں کی معافی نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا ہے۔ مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اہل وطن کی دل کھول کر مدد کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ متاثرہ بھائیوں اور بہنوں کی مدد انصار مدینہ والے جذبے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور مشکل معاشی حالات کے باوجود 5 ارب روپے متاثرین کے لیے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے۔ خبر ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلشن حدید، سٹیل ٹاؤن، پورٹ قاسم، ضلع ملیر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ PECHS، طارق روڈ اور نرسری سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 73% رہا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں موسم گرم رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم و مرطوب رہے گا۔ کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیریں سندھ اور شمالی بلوچستان میں بعض مقامات پر بھی بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد میں موسم گرم رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ پاک بحریے کا جہاز PNS تیمور 2 طرفہ فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے ملیشیا پہنچ گیا۔ حکام پر امید ہے کہ اس اقدام سے دونوں ممالک میں دفاعی تعاون کو فروغ ملے گا۔ ترجمان پاک بحریے کے مطابق ملیشیا نیول بیس پہنچنے پر پاکستانی سفارتی حکام اور میزبان بحریے کے افسران نے استقبال کیا۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے میزبان حکام سے ملاقاتیں کی۔ پاکستانی افسروں نے رائل ملیشیا نیوی کے تنصیبات کا دورہ کیا۔ ترجمان کے مطابق میزبان بحریے کے افسروں اور مختلف سفارتی شخصیات نے بھی پاک بحریے کے جہاز کا جائزہ لیا۔